اور جب آپ کو لگے کہ آپ کی زندگی مشکلات میں ہے، پریشانیوں میں ہے اور ہر طرف سے آپ کے لیے اندھیرا ہے اور کچھ بھی سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیا کریں، اللہ تعالیٰ اگر ہمارے لیے کوئی پریشانیاں بھیجتا ہے یا پریشانیاں ہوتی ہیں یا کوئی تکلیف ہوتی ہے یا کوئی بیماری ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دوبارہ سے زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے معاوضے بھی ساتھ میں بھیجتا ہے۔ جو پریشانیاں اگر ہمارے پاس آتی ہیں تو میریکلز اپنے ساتھ لاتی ہے، تو اپنی زندگی سے مایوس نہ ہو اور نہ ہی اپنی زندگی سے پریشان ہو۔ جب انسان سوچتا ہے کہ ساری دنیا اللہ ہی کی ہے، ہم ایک کے سامنے دوسرے کے سامنے مدد کی درخواست کرتے ہیں لیکن کسی سے ہمیں مدد نہیں ملتی، تو ہم سوچیں کہ ہمارا اللہ ہی ہے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ ہماری ہر پریشانی، ہم اپنی پریشانیاں جس کو جتنا بھی بتائیں لیکن اللہ کے سوا کوئی بھی ہمارا مددگار نہیں ہے۔ یہ بات حقیقتاً ہے۔ اس دنیا میں ہر انسان تھک جاتا ہے۔ اگر آپ بیمار ہوں گے تو آپ کی خدمت ہوگی لیکن وہ تھک جائیں گے، لیکن ہمارا رب ہم سے کبھی بھی نہیں تھکتا۔ ہم دین میں بار بار بھی روئیں، ان کو بتائیں اپنی پریشانیاں، تو ہمارا اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرے اوپر بھروسہ رکھتا ہے، مجھ سے دعائیں مانگتا ہے اور مجھے اپنی ساری پریشانیاں بتاتا ہے۔ استغفر اللہ کا ورد ایسا ہے کہ ہمارے پاس اگر ہم درود پاک پڑھتے ہیں اور درود پاک پڑھنے کی وجہ سے جو ہمیں نیکیاں ملنی ہوتی ہے، جو ہمیں کامیابیاں ملنی ہوتی ہیں، وہ ہمارے پاس آتے ہی رکی ہوتی ہیں۔ کبھی کبھار انسان کے گناہ ہی ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں کامیابیوں تک نہیں جانے دیتے، کامیابیاں ہم تک نہیں پہنچنے دیتی۔ تو یہ بندشیں، رکاوٹیں، چاہے اس میں ہمارے گناہ ہوں یا نظر بد ہو یا اثرات ہو یا بندش یا رکاوٹ، جو بھی مسئلہ ہو، تو آپ استغفر اللہ کا ورد ضرور کریں اور ساتھ میں درود ابراہیمی۔ جب یہ اذکار آپ سٹارٹ کر دیں گے تو آپ کی زندگی آٹومیٹکلی تبدیل ہوتی جائے گی اور آہستہ آہستہ آپ کو گناہوں سے نفرت ہوگی۔ آپ کہیں گے آپ وہی کام کرو جو آپ کے اللہ کو پسند ہو، آپ کے نبی کو پسند ہو، آپ سنت کو اپنائیں گے۔ تو ایک بہن تھی، وہ بتاتی تھی کہ میں اور میرے شوہر ہم بہت زیادہ خوش تھے، ہماری شادی بہت اچھی جا رہی تھی، گھر میں کوئی مسئلے نہیں تھے، پریشانیاں نہیں تھیں، لیکن شادی کو بہت زیادہ سال ہو چکے تھے، ہماری اولاد نہیں تھی۔ تو لوگ جو تھے، آس پاس کے لوگ مجھے باتیں سناتے تھے، تانے دیتے تھے کہ آپ کی تو اولاد ہی نہیں ہے، اولاد ابھی تک کیوں نہیں ہو رہی؟ تو میں نے کافی علاج بھی کروائے لیکن کوئی بھی سامنے راستہ نظر نہیں آتا تھا، بہت زیادہ پریشان تھی۔ پھر مجھے کسی نے استغفر اللہ کے ورد کے بارے میں بتایا اور میں نے استغفار کا ورد سٹارٹ کر دیا۔ بہت زیادہ پڑھتی تھی، میں بھی پڑھتی تھی اور میرا شوہر بھی پڑھتا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشخبری دے دی۔ میں تو بالکل مایوس ہو چکی تھی، نا امید ہو چکی۔ واقعی میں اللہ تعالیٰ ہمارے مالک ہیں اور اللہ ہی کی مدد ہمارے ساتھ ہے جو ہم کامیاب ہیں۔ استغفر اللہ میں بھی بہت زیادہ تاثیر ہے اور درود ابراہیمی میں بھی۔ ایک اور بہن ہے، وہ بتاتی تھی کہ اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی، اگر کوئی رشتہ آتا یا کچھ بھی ہوتا تو رشتہ ٹوٹ جاتا یا کوئی نہ کوئی بندشیں ہوتی یا رکاوٹ ہوتی۔ وہ بہن بتاتی ہیں کہ میری ایج بہت زیادہ ہو چکی تھی، میں بہت پریشان تھی، میں بہت وظائف بھی کیے اور جس نے مجھے جو بتایا میں نے کیا، لیکن کوئی بھی راستہ نہیں کھلتا تھا۔ تو جب میں نے استغفر اللہ کو پڑھنا شروع کیا اور ہر وقت بس استغفر اللہ کا ورد کرتی رہتی تھی، تو اس کے ورد سے کچھ ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ نے میرے گھر میں میرے لیے بہت اچھا رشتہ لایا، بہت نیک تھا اور الحمدللہ مہینوں کے اندر شادی بھی ہو گئی۔ میں اپنے گھر میں خوش ہوں۔ درود پاک اور استغفار ایک معجزہ ہے، جب انسان پڑھتا ہے محبت سے، لگن سے، تو ضرور فائدہ ملتا ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں۔ اس بات کو اپنے ذہن میں، دل میں رکھیں، کامیابیاں ہمارے قدم چومے گی۔ بس اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، اللہ ہی ہے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ The stories I share with you, people become stronger through events if Allah Almighty performs miracles with these people, with these siblings. So we are also servants of Allah Almighty. Allah loves us too, and we are not far from Allah. Allah will definitely perform miracles in our lives too.
God willing. There was a sister who used to tell me that it had been so many years since my marriage. My husband and I were very happy. There were no fights or problems between us, but we were not having children. I had undergone a lot of treatment, and the people around me used to tell me things. I was very worried when I heard the story of Istighfar, see the miracles of Istighfar. So I started reciting Istighfar. My husband and I recited Istighfar frequently, and through its recitation, Allah Almighty blessed us with the blessing of children. There was another sister who used to tell me that it had been so many years. I was getting older, whatever relationship came, they would break. Marriage did not happen, and there were so many obstacles. I had done so many duties, prayers, etc. But no way would open up when I started reciting Istighfar for my marriage. Allah Almighty performed such a miracle. I got a relationship in a very good place and got marriage. And I got all this unseen help. I was surprised myself. There is a lot of effectiveness in Astaghfirullah. You should also recite Astaghfirullah and recite Durud Ibrahimi at the same time. These two askar zikrs will definitely change your life, inshallah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam.